اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الزمر 39 نمبر ہے، 39 نمبر 24واں پارہ ہے، آیت نمبر 42 42 پانچویں رکوع کا آغاز ہوگا، آیت نمبر 42۔ اللہ یتوفی الانفس، بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ درود شریف سب پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وصلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک تو سب کو باضابطہ عید مبارک صاحب کا، یہ سورہ زمر ہم پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا درمیان میں چکا وقفہ آ گیا، میں آپ کے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے توحید کی جو پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں، ایک تو ہم زبان سے کہتے ہیں جی ہاں اللہ ایک ہے، لیکن اس کی جو ذمہ داریاں، اس کی جو پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں، اس کے اوپر یہ صورتیں اب شروع ہوئی ہیں کہ توحید کو آپ نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کرنا ہے۔ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، آپ کا عمل کس طرح توحید کو ظاہر کرے، تو وہ تفصیل ہے۔ آج کا جو رکوع ہم نے پڑھا، اس کے اندر بھی بنیادی مقصد وہی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے اوپر ایک نشانی اس آیت کے آج کے رکوع میں موجود ہے، اور پھر ایک وارننگ، ایک بڑی خاص رویے کے اوپر وارننگ ہے، اور تینوں چیزیں بہت ہی اہم ہیں، بہت ہی اہم چیزیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کھینچ لیتا ہے جانے جب وقت ہو ان کے مرنے کا۔ اس میں ایک بات جو آپ نے غور کرنی ہے کہ دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال فرمائے ہیں، اللہ جو توفا، جس کو ہم متوفی کہتے ہیں، اللہ جو توفا، کھینچ لیتا ہے اپنی طرف۔ وہ تفسیر میں جائیں تو اس کا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا اپنی طرف کھینچ لینا یا اٹھا لینا۔ حین موتہا، جب ان کا موت کا وقت آتا ہے۔ یہ بڑی غور طلب چیز ہے۔ اگر آپ اس آیت کو ہی خالی غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یتوفا کوئی اور معنی رکھتا ہے اور موت کوئی اور معنی رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دونوں کو اکٹھا ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ اللہ ہو جو توفا، اللہ کھینچ لیتا ہے یا اٹھا لیتا ہے پورے کا پورا اپنی طرف جب موت کا وقت آتا ہے۔ تو یہ چیز بڑی کلیئر دماغ میں ہو جانی چاہیے کہ موت کوئی اور چیز ہے اور متوفا یا اٹھانا وہ کوئی اور چیز ہے۔ اس کے اوپر میں کیوں بات کر رہا ہوں، اس کو میں آگے جا کے ایکسپلین کروں۔ اللہ کھینچ لیتا ہے جانے جب وقت ہو ان کے مرنے کا، اور جو نہیں مرے ان کی نیند میں پھر رکھ چھوڑتا ہے جن پر مرنا ٹھہرا، اور بھیجتا ہے دوسروں کو ایک گہرے وادی تک۔ البتہ اس میں پتہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دھیان کریں۔ خاص طور پہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں، ان لوگوں کے لیے جو دھیان کریں یا جو ذہن استعمال کریں، یا اولو الالباب یا جو غور کرنے والے، ان آیات کے اوپر تھوڑا سا زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر۔ ویسے تو پورے قرآن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک فتنے کا جواب ہے جو مسلمانوں کے اندر ایک فتنہ اٹھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ کے لیے الفاظ استعمال فرمائے قرآن میں، وہ یہ ہے کہ یہ توفی، ہم نے اٹھا لیا پورا کا پورا۔
لیکن جو قادیانی اور جو مرزئی جو فتنہ ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو تو اللہ کو موت دے دی حضرت عیسیٰ کو، تو عیسیٰ تو مر چکے. تو پھر پیچھے جو آنا ہے مسیح موعود وہ آ گیا کاذب جھوٹا مرزا غلام احمد قادیانی. تو انہوں نے یہ دلیل قرآن سے یہ اٹھائی ہے کہ آپ قرآن میں دیکھیں کہ عیسیٰ کے لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کہتا ہے یہ توفی ہم نے تو اٹھا لیا. یہ اب یہاں پہ آپ کو وہ معنی کلیئر ہوتا ہے کہ جو توفی کا معنی اور ہے اور موت کا معنی اور ہے. کہ جب موت کا وقت آتا ہے اللہ کہتا ہے کہ ہم اٹھا لیتے ہیں کہ پورے کا پورا. جس نے مرنا ہوتا ہے وہ مرتا ہے، جس کو نیند میں ہوتا ہے واپس. قرآن کو اگر ہم بہت غور اور احتیاط سے پڑھیں بہت سارے عہد حاضر کے فتنوں کا رد اس کے اندر خود بخود ہو جاتا ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود ان فتنوں کا رد کرتا ہے. اب ہوتا کیا ہے یہ عمل، اور یہ عمل بڑا غور طلب ہے. اللہ فرماتا ہے کہ نیند کے عالم میں تمہاری روح عالم امر میں چلی جاتی ہے یا عالم ارواح میں چلی جاتی ہے، ساری روحیں اللہ کھینچ لیتا ہے. پھر روایات سے پتہ لگتا ہے کہ یہ عمل ہر رات کو ہوتا ہے اور ہر رات کو فرشتے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ موت جو ہے وہ حقیقی غائب ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ جی کیا حکم ہے، اس کو ہم نے واپس بھیجنا ہے یا ہمارے، تو جب جو اللہ کہتا ہے کہ ان کو واپس بھیجیے جو واپس آئے تھی. اللہ کہتے ہیں یہ زندگی کا آنا جانا جو ہے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور اس کی نشانیوں کا حساب ہی نہیں ہے. اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں تو بہت مثال کے طور پہ ایک تو یہ پورا عمل کہ موت اور نیند تقریباً ایک جیسی چیز ہے. ہماری روح جو ہے وہ عالم خلق سے نکل کے تو عالم امر میں چلی جاتی ہے، جس میں یہاں موجود ہوتا ہے. روح جو ہے وہ عالم امر میں جو جاتی ہے تو عالم ارواح میں چلی گئی، جہاں پہ روحیں اور بھی روحیں موجود ہیں. کیا ان کی ملاقات ہوتی ہے؟ کیا ان کی گفتگو ہوتی ہے؟ کیا وہاں سے کوئی میسیجز یا انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں ہماری روایات کیا کہتی ہیں؟ بہت بڑا چیپٹر ہے یہ. حدیث بھی موجود ہیں، صحابہ اکرام کے آثار بھی موجود ہیں، اور میرے ذہن سے نکل رہا ہے اگر آپ میں سے کسی کو انٹرسٹ ہو تو ماجد دریا آبادی، حضرت ماجد دریا آبادی جو ہے بہت بڑا نام ہے، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے جو سیکٹری ہیں ان کو خط لکھا تھا کہ عالم برزخ کے بارے میں مجھے ایک مضمون یا خط جو ہے وہ ارسال کر. تو پورا ایک کتابچہ ہے، نہایت خوبصورت کتابچہ ہے اس موضوع کے اوپر. نئی پاکستان میں بہت ساری حدیث موجود ہے. ایک حدیث یہ بھی موجود ہے کہ جیسے ہی انسان مرتا ہے وہ دفن کیا جاتا ہے تو جیسے اس کی روح نکلتی ہے تو اس کی جتنی واقف روحیں ہوتی ہیں ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ پوچھنا شروع کرتی ہے کہ فلانے کا کیا حال ہے، فلانے کا کیا حال ہے، فلانے. اس طرح سوال تابڑ توڑ اس پہ کرنا شروع کرتی ہیں کہ فرشتے پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ابھی موت کی سختیاں برداشت کر کے ہے، بڑا لمبا سفر کر کے ہے، اس کو تھوڑا آرام کرنے کے بعد میں اس سے بات کریں. یہ حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے. پھر بہت سارے روایات ایسی ملتی ہیں جہاں پہ عالم برزخ کی ارواح کے ساتھ یہاں کے لوگوں کی خواب کے اندر ملاقاتیں جو ہیں وہ ثابت ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں ملتی ہیں. ایک اینگل تو میں نے آپ کو سوچنے کا یہ بتا دیا کہ یہ عالم برزخ جس میں روحیں اور نیند کے اندر جو انسان ہے ان کا آپس کا کنیکشن کیا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے، ان خوابوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبوت تو اب ختم ہوگی، اب یہ معاملات جو ہے یہ خواب کے تھرو چلتے ہیں، اور خواب نبوت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 46واں حصہ ہے. اور سچے آدمی کا خواب جو ہے وہ سچا خواب، آدمی خود سچا ہو. لیکن اس کے باوجود حکم یہ ہے، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، نہ ہم نے اس کو کہنا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، نہ ہم نے اس پہ ہنسنا ہے، نہ ہم نے اس کا مذاق اڑانا ہے. جو اس نے کہہ دیا ہم نے جوں کا توں اس کا سن لیا اور مان لیا.
ماننا نہ ماننا اپنے اختیار میں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا خواب کے بارے میں، کیونکہ خواب نہیں پاس فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ، تو جیسا بھی وہ خواب بتاتا ہے آپ کا کام ہے کہ سن لیں اس کو. خواب حجت یا دلیل نہیں ہے. فقہ کی نگاہ میں خواب حجت یا دلیل نہیں ہے، کیونکہ ایک ظنی کیفیت ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں فلاں کو قتل کروں تو میں جائے قتل کر رہا ہوں لہٰذا مجھے سزا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. دلیل نہیں ہے خواب. لیکن ہم نے نہ کسی کے خواب کا مذاق اڑانا ہے، نہ کسی کے خواب کو جھوٹا کہنا ہے، اور نہ کسی خواب کو سن لیا بس ٹھیک. پھر اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو جہاں تکلیفیں ہیں، جو مسائل ہیں، جنرلی بھی ان کے کفارہ ادا کرتے رہے، ان کے لیے خاص طور پہ دعا وغیرہ کا بھی اہتمام کریں، اور اگر کچھ پتہ لگ جائے تو اس کے لیے بھی اعمال انڈیکیٹ کیے ہیں علماء نے، بڑے لوگوں نے. ایک تو طہارت، پاک صاف رہنا، سوتے ہوئے وہ اعمال باوضو سونا، جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک ان کا پڑھنا، سورہ یاسین کا پڑھنا، کیونکہ جو نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے مردوں پہ اس کو پڑھا کرو، تو اس کو دو طرح سے لوگوں نے انٹرپریٹ کیا. ایک تو یہ کہ مردے کے ایمان تازہ ہو مرنے سے پہلے مرنے والے کے اوپر، اور دوسرا کہ اس کا شاید اگر کوئی کنیکشن ہے عالم برزخ کے ساتھ. تو ایک تو پوری لائن اس کے اوپر سوچنے کی ہے کہ یہ جو روح سوتے ہوئے چلی جاتی ہے عالم ارواح میں، یہ سارا جو کنیکشن ہے یہ کیا معاملہ ہے. یہ ہمارا اس فورم کا تو سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن میرے پاس ذاتی تجربات بھی اس کے اوپر کافی سارے ہیں. وہ کسی کو انٹرسٹ ہوگا تو میں اس کو بتا بھی سکتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے تجربہ کی ہیں اس کے اندر، جو مجھے سیکھی ہیں دیکھی. دوسرا سب سے بڑی نشانی ہمارے لیے فوری وارننگ کی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی جو میں سونے لگا ہوں اور اسی رات روح کو واپسی کی اجازت نہ دی گئی تو پھر کیا ہو. ہر روز میری روح جو ہے وہ عالم ارواح میں جاتی ہے، اور آج رات کو اس روح کو اجازت نہ ملے واپس جانے کی، تو کیا میرا سامان سفر تیار ہے؟ جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے اس کی، کہ سونے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کیا میرا سامان سفر تیار ہے. کیا جو میں نے لین دین کرنا تھا، کیا جو میں نے بچوں کو بتانا تھا، کیا جو میں نے وصیتیں کرنی تھی، کیا وہ سب کام ہو گیا؟ اگر آج کی رات اللہ اس روح کو واپس نہ بھیجے تو کیا میں اس کے تیار ہوں؟ اس کے اندر شامل ہے کہ میں سو اس طرح رہا ہوں کہ جس طرح نبی نے ہمیں بتایا، جو طریقہ بتایا اس کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹنا، باوضو ہونا، اذکار کرنا، سارے اذکار، کلو شریف، سورہ فاتحہ، تسبیح فاطمی، سورہ ملک، الف لام میم سجدہ. کیا یہ ساری تیاری میں نے کر لی؟ آج رات کے لیے میں اپنا سامان سارا باندھ لیا، کیونکہ رات میں ہی تو روح گزارے گی عالم ارواح میں، موت کے عالم میں گزارے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے کہ آج واپس نہیں جائے. یہ بھی اس میں سوچنے کا ایک پہلو ہے. اور پھر اگر یہ سوچ حاوی ہو جائے گی تو پھر نیند کیسے آئے گی؟ اس کے لیے مجھے اپنی زندگی میں کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں کہ میں ہمہ وقت اس سفر کے لیے تیار ہوں. تو یہ چند ایک اینگلز میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس آیت کے حوالے سے. واللہ اعلم. اور پھر اسی طرح سے اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا کوئی سفارشی؟ امن اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے کوئی اور سفارشی پکڑے ہیں اللہ کے علاوہ؟ کیا جو ان کو اختیار نہ ہو کسی چیز کا، نہ بوجھ تو بھی، کہ نہ ان کو اختیار ہو سفارش کا اور نہ ان کو سمجھ ہو اس پوری کام میں. تو ذرا سوچو کہ تم سونے سے پہلے
تم ان کی حفاظت میں جا رہے ہو، یہ جو سفارشی تم نے پکڑے ہوئے ہیں تم ان کی حفاظت میں جا رہے ہو سونے سے پہلے، ان کے پاس اختیار بھی کوئی نہ ہو، ان کو سمجھ بھی کچھ نہ ہو، تو یہ کیا حفاظت تمہاری کریں گے؟ جبکہ تو کہے کہ اللہ کا اختیار ہے سفارش ساری، اسی کا راج ہے آسمان اور زمین پر، پھر اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ دو نقطے بڑے اہم ہیں۔ پہلے بھی چیزیں ہم بار بار یہ چیزیں ان کو بات کرتے رہتے ہیں۔ یاد دہانی اس لیے ہوتی ہے کہ قرآن کا مقصد بھی یاد دہانی ہے۔ کل میں نے کہا تھا بڑا خاص کلمہ ہے، بڑا خاص کلمہ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یا ترجمے میں دیکھتے ہیں، تفسیر میں دیکھتے ہیں، جہاں بھی کل ہوتا ہے تو ہم نیچے لکھ دیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے۔ لیکن یہ کل بڑا خاص کلمہ ہے کیونکہ یاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ذکر نہیں ہو رہا، وہ تو بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے۔ لیکن جب یہ قرآن آپ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کل اللہ، آپ کہہ دیں، تم کہہ دیں، یعنی کہ میں بھی کہہ دوں، میں اونچا آپ سب کو کہہ دوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں، میں اپنے نفس کو بھی کہہ دوں، اپنے نفس کو بھی سمجھاؤں، اپنے آپ کو بھی سمجھاؤں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں، اور پھر ظاہر سے نہیں پاک سمجھ میں کہ آپ سب کو کہہ دیں۔ تو یہ کل بڑا خاص کلمہ ہے، اس کے اوپر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے اختیار میں سفارش ساری، اسی کا راج ہے آسمان اور زمین میں، پھر اسی کی طرف پھرے جانا ہے۔ یہ مضمون جو ہے اللہ کا راج، اللہ کی حکومت، اللہ کا راج، یہ قرآن میں تقریباً سورہ بقرہ سے ہی شروع ہو گیا۔ سورہ بقرہ سے ہی مسلسل یہ معاملہ آگے چلتا ہے۔ لہو الملک السماوات والارض، آپ دیکھیں گے شروع سے چلتا ہے، اور پھر لگتا ہے ثم علیہ ترجعون، اور تم نے اسی کی طرف پھیرے جانا ہے کہ تم کوئی سفارشی رستے میں تمہارا راستہ روک نہیں سکتا، رستے میں آ نہیں سکتا، تم سیدھے اللہ کے پاس، تمہاری فائل، تمہارا مقدمہ سیدھا اللہ کے پاس جائے، کوئی درمیان میں روکنے والا نہیں ہے، کوئی درمیان میں چھوٹی عدالت نہیں ہے، کوئی درمیان میں مجسٹریٹ یا چھوٹا لیول نہیں ہے۔ جو بھی عمل تم کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، تم جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہو درمیان میں فلاں شفاعت کر لے گا، فلاں روک لے گا، میری چیز یہاں رک جائے گی، میری کوئی فائل رستے میں رکے گی نہیں۔ ہر مقدمہ، ہر فائل، ہر عمل سیدھا اللہ کے پاس پہنچے گا، کوئی رستے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا اس کے سمجھ۔ پھر اس کے بعد یہ آیت بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ غور طلب۔ اکثر ہمارے لطیفے جاگتے ہیں جب ذکر اللہ کا چل رہا ہو، قرآن کا چل رہا ہو، اس وقت ہماری حصے مزہ جاگتی ہے، ہمارے لطیفے یا ہمیں سوچتی ہیں باتیں، اور پھر عام تبلیغ یا دعوت کے عمل میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بڑا خاص عمل ہے، اس پہ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ذکر چلتا ہے صرف اللہ کا، خالص اللہ کا، نرا اللہ کا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ اشمئزہ کا مطلب ہے کہ ان کے دل بے سکون ہو جاتے ہیں، یہ بور ہو جاتے ہیں، یہ انریسٹ کو کیا کہیں گے جی آپ؟ انریسٹ ہو جاتے ہیں، ان کا مطلب یہ تذبذب میں ہو جاتے ہیں، بے چین سے ہو جاتے ہیں، بے چین سے ہو جاتے ہیں، اضطرابی کیفیت۔ جب ذکر چل رہا ہوتا ہے خالص اللہ کا، صرف اللہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ان کے دل بور ہونا شروع ہوتے ہیں، اضطرابی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور یہاں آپ یہ بات غور کریں کہ اس آیت کے اندر شرک کا ذکر نہیں ہو رہا، کسی کے ساتھ کمپیریٹو کی بات نہیں ہو رہی، عام گفتگو کی بات ہو رہی ہے کہ عام گفتگو کے اندر جب خالص اللہ کی بات چل رہی ہوتی ہے یہ بور ہونا شروع ہوتی ہے، ان کا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے، ان کا دل اضطراب میں چلا جاتا ہے۔ اشمئزہ، جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے دل رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اور جب نام لیجیے اوروں کا اس کے سوا تب وہ لگے ہیں خوشیاں کرنے۔ اس کی مجھے یاد ہے ایک دورہ قرآن چل رہا تھا تو ہم نے اس آیت کو اس وقت
ایکسپلین نہیں کیا تھا. یہ اللہ کی توحید کی بات کرتے کرتے تو میں نے درمیان میں ایک دم ایک واقعہ شروع کیا کہ جناب کچھ لوگ جا رہے تھے اور ان میں سے وہ بارات تھی اور وہ بارات پوری کی پوری مر گئی، پانی کے اندر ڈوب گئی، اور ان میں سے جو بچہ تھا، دلہا جو تھا، اس کی ماں آ گئی، اسے رونا دھونا شروع کر دیا کہ ساری بارات مر گئی ہے، اور وہ دوڑتی ہوئی گئی ایک صاحب علم یا بڑے آدمی کے پاس کہ میرا بچہ ڈوب گیا. تو انہوں نے کہا جناب کوئی نہیں ڈوبا، جاؤ دیکھو. اس نے کہا جی میں دیکھ کے آئی ہوں، ساری برات ڈوب گئی. تو وہ گئی تو برات ساری سمندر سے نکل کے باہر آ گئی. وہ فرشتوں نے جا کے اللہ کو کہا، جو بھی مطلب ہے. تو میں نے یہ ایک واقعہ بیان کیا. ہوا یہ کہ جب تک بات چل رہی تھی خالص قرآن کی تو اکثر پہ سکینت تاری ہوئی تھی، اکثر سوئے ہوئے تھے، اکثر کے دھیان کی ہوتے. اور جیسے ہی میں نے یہ کستوری بیچ میں ڈالی جھوٹی، سب کے دھیان فوراً ایک دم بیچ میں ہو گئے. اور یہ آپ ہماری دیکھ لیں، آپ ہمارے مجلس اپنے مزاج میں دیکھ لیں. خالص اللہ کا بات چل رہی ہوگی تو ہمیں 100 خیال آ رہے ہوں گے، 100 باتیں، 100 مزاج سوچ رہے ہوں. خالص بات اللہ کی ہو رہی ہے. اور جیسے ہی مرچ مسالے والی کہانیاں شروع ہوں، دنیاوی کہانیاں شروع ہوں، تو بالکل ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں، بالکل ہماری نیند غائب ہوتی ہے، ہم بالکل تیار ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو آخرت پہ یقین نہیں، ان کی کیفیت یہی ہے، اشمئزت قلوب، ان کے دل میرے خالص ذکر سے بور ہو جاتے ہیں. میرے خالص ذکر میں ان کے دل سکون میں نہیں رہتے، رک جاتے ہیں، دل میں انریسٹ میں ہوتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ صورت توحید کی پریکٹیکل اپلیکیشن پہ ہے. آپ کی گفتگو کیا ہو، آپ کی ایٹیچیوڈ، رویہ کیا ہو، جب آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، توحید پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے، آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، آپ کا طریقہ کام کیا ہونا چاہیے. یہ اس کے فلاں نشانی کر رہا ہے کہ جن لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں ہے، خالص اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کا دل جو ہے نا وہ بور ہونا شروع ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جب کسی کا ذکر شروع ہوتا ہے تب وہ لگتے ہیں خوشیاں کرنے. تو کیا اے اللہ پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کی، جاننے والے چھپے اور کھلے کے، تو ہی فیصلہ کرے اپنے بندوں میں جس چیز میں وہ جھگڑ رہے ہیں. فاتر مطلب پیدا کرنے والا، اس کو مولڈ کرنے والا، شکل دینے والا. عالم الغیب و شہادہ، غیب کی چیزوں کا، موجودہ چیزوں کا جاننے والا، ہر چھپے ظاہر کھلے کا جاننے والا. اور اگر گناہگاروں کے پاس ہو جتنا کچھ کے زمین میں ہے سارا اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ سب دے ڈالیں اپنی چھڑائی میں بری طرح کے مار سے دن قیامت کے، اور نظر آیا ان کو اللہ کی طرف سے جو خیال نہ رکھتے تھے کہ یہ دو زمینوں کے مالک بھی ہو جائے، اور جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ان کے سامنے آ جائے. زمین ہو پوری، پوری زمین کے خزانے ہو، اور مثل ہو اس طرح کی ایک اور زمین کے خزانے ان کے پاس بھی ہو، تو بھی اسے بچ نہیں سکتے. اور ان کو کوئی خیال نہیں تھا اس آخرت کا جس کے اوپر ذکر ہو چکا ہے. نہ ان کو خیال تھا، نہ ان کی امیجنیشن میں تھا، نہ کسی فلم میں ان کو یہ بات سمجھ آئی تھی کہ یہ معاملہ اچانک ہمارے سامنے حقیقت میں پیش آ جائے گا. نظر آیا ان کو برے کام اپنے جو کمائے تھے اور الٹ پڑ پر جس چیز پر ٹھٹھا کرتے تھے. ایک میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہم پہلے اس پہ کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ وہاں اس عالم کے اندر ہر چیز کی اپنی ایک شکل ہوگی، ہر چیز کی اپنی ایک شکل، موت کی اپنی ایک شکل ہوگی. تو یہ جو کام ہم کرتے ہیں، جو برے کام ہم کرتے ہیں، ان کی اپنی شکلیں ہوں گی، ایک اپنی فزیکل فارم ہوگی. ایک تو ان کو وہ نظر آئے گی سب کی شکل، اور دوسرا یہ جو ٹھٹھا کرنا اور مذاق اڑانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ اس کو علیحدہ جرم کے طور پہ رکھا ہے. مطلب ایک جرم تو ہے نا کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، دوسرا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، اور یہ کہ مذاق اڑاتے ہیں. اس کو ایک علیحدہ، یہ مزاح اللہ کا، شاعر اللہ کا، اللہ کی باتوں کا، اس کے اندر کامیڈی کریٹ کرنا، یہ بہت ہی خطرناک ہے. آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ سے آپ دیکھیں تو شاعر اللہ کا احترام کرنے کا حکم وہاں سے شروع ہوا کہ شاعر اللہ کا احترام کرو، پیغمبر کا احترام کرو،
پیغمبر کو اپنے جیسا مت سمجھو، گفتگو کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ٹھٹے بناتے تھے چیزوں کا، ان سب کو دیکھیں گے۔ تو جب لگے آدمی کچھ تکلیف پکارے، پھر جب ہم بخشیں اس کو اپنی طرف سے، تو کوئی نعمت ہے تو مجھ کو مل گیا، آگے سے معلوم تھی، کوئی نہیں، یہ جانچ ہے، پر وہ بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ مضمون بہت دفعہ قرآن میں آیا۔ یہ بھی توحید کے ایک ایٹیچیوڈ کی بات ہے۔ جب ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں، جب کسی مصیبت میں آتے ہیں، پھر خالص اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی نکلتے ہیں اس سے، تو پھر پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یہ جو فلاں ہستی کو پر جا کے ہم نظر مان کے آئے نا جی، یہ ادھر سے ہماری جان چلی گئی، یہ جو میں نے یہ چلاکی کی ہے نا جی، یہ جو میں نے یہ چال چلی ہے نا، یہ میں نے جو یہ سوچ کے کیا نا، تو یہاں سے بچ کے میں نکل گیا۔ اللہ کہتا ہے جیسے ہی مصیبت پڑتی ہے تو خالص ہمیں پکارتے ہیں، اور جب ہم مصیبت کھول دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں وہاں سے، تو پھر اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے ضمنی، کہ کامیابی بذات خود ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ کامیابی بذات خود ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ مجھے ویسے ایک واقعہ یاد آ گیا، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ کہیں صبح اٹھے فجر کی نماز کے لیے جانے کے لیے، تو رستے میں شیطان آ گیا۔ کتابوں میں ویسے لکھا ہے، میں اپنی جو چیز واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ سچ جھوٹ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ عبد القادر جیلانی تجھے کیا ضرورت ہے فجر کی نماز پڑھنے، تو بخشا بخشایا ہوا ہے، تو اتنا آرام کر، اس لیے فجر کی نماز کے لیے تھی صبح اٹھ رہے۔ تو انہوں نے اعوذ باللہ پڑھا، دماغ کو جھٹکا اور نماز کے چلے گئے۔ تو جو نماز پڑھ کے واپس نکلے تو شیطان پھر ملا، اس نے کہا یار بڑا روکا تجھے میں نے، لیکن تو میرے قابو نہیں آیا۔ اور پھر شیطان نے کہا کہ عبد القادر جیلانی یہ تو ہی تھا جو میرے بار سے بچ گیا، کوئی اور ہوتا تو اس کو میں گرا گیا تھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی صاحب نے فوراً اعوذ باللہ اور الحمدللہ پڑھا اور کہا کہ اصل وار شیطان کا یہ تھا کہ یہ تو تھا جو کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ میں نہیں تھا، یہ میرے اللہ کا کرم تھا۔ تو وہ لکھتے ہیں لکھنے والے واللہ علم جھوٹ کہ اصل وار شیطان کا یہ تھا، اصل وار نماز سے روکنا نہیں تھا، اصل وار اس کامیابی کو اپنی طرف کہ یہ تو پلوان تھا، یہ کر لیے نہیں تو اور ہو گیا تو میں ٹا دوں۔ اصل وار یہ تھا۔ تو یہ کامیابی بذات خود بہت بڑا امتحان ہے۔ اکثر 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 آپ دیکھتے ہیں، مطلب کوئی آسان بھی نہیں، اپنی زندگی میں دیکھیں، پیسہ ہم کما لیں تو ہم کہتے ہیں واہ جی واہ، یہ جو میں نے سوچ کے کیا نا جی، یہ میں نے جو یہ کاروائی کی نا جی، ادھر سے مجھے بڑا منافع ہو گیا۔ سب کچھ من اللہ ہے، اسباب اس کی طرف سے ہے، دینے والا وہ، مالک وہ۔ پھر ایک اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی ایک چلتی ہے، پازیٹیو چیز ہے لیکن نیگیٹو دی جاتی ہے میرے حساب سے۔ اور نہیں جی، ہم نے دیکھا ہے نا، آپ کی نیت بڑی اچھی ہے، آپ کو نیت کا مل رہا ہے، مالک ہے دینے والا، وہ نہ نیتیں دیکھتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ محنتیں دیکھتا ہے، مالک ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ پھر جب باقی طرف سے ہم ساری، تو یہ ایک چال، پھر آخری چال یہ ہوتی ہے، تو بندہ ہے کوئی نیک آدمی ہے ٹھیک ہے، اور نہیں جی ہم نے یہ دیکھا جی کہ آپ کی نیت بڑی اچھی ہے، مطلب کسی نہ کسی بہانے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، بڑا مشہور یہ تصوف کا قصہ ہے کہ آخری چادر جو فقیر اتارتا ہے وہ حب جا کی ہے۔ یہ جو تزکیہ نفس کرتے ہیں نا تصوف کے اندر، کہ مال کی محبت بھی دل سے نکالو، فلانی محبت بھی دنیا کی محبت بھی دل سے نکالو، یہ تزکیہ، یہ جو آپ کا تصوف کا نظام ہے، جتنا بھی صوفیاء کا جو نظام ہے، تو وہ لکھتے ہیں، یہ غالباً لکھا ہے ان نے علی اجویری نے، غالباً سید علی اجویری نے غالباً یہ لکھا ہے کہ آخری چادر جو فقیر اتارتا ہے نا وہ حب جات اتارتا ہے، مطلب میں کی چادر، جو سب سے آخری چادر جو اتارتا ہے میں کی چادر اتارتا ہے۔ باقی پیسے کی چادر اتارنا، باقی چادر اتارنا یہ آسان ہے، یہ حب جا، یہ میں جو ہے نا، یہ میں نے کیا، یہ سب سے آخری چادر ہے جو اترتی ہے۔ واللہ اعلم۔ کوئی نہیں، یہ جانچ ہے، پر بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ کامیابیاں، یہ مشکل میں جانا، یہ مشکل سے نکلنا، یہ سب ایک جانچ کی کیفیت ہے۔ کہہ چکے ہیں یہ بات، ان سے اگلے پھر کچھ کام نہ آیا ان کو جو کماتے تھے، پھر پڑی ان پر برائیاں جو کمائی تھی، وہ جو گنہگار ہیں ان پر بھی پڑتی ہیں برائیاں جو کمائی ہیں، اور وہ نہیں تھکانے والے۔
فاصابہم سیئات ما کسبوا، بتایا کہ یہ کیفیت ایسی چلتی رہی ہے، اور اس میں ابھی دیکھیں ان پر بڑی برائیاں جو کمائی تھیں، یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہمارا توحید کے مقابلے میں سامنے کیا گیا۔ ایک چیز، ایک نقطے کو سمجھیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز مثبت یا منفی اللہ کی مشیت کے علاوہ نہیں ہو سکتی، اللہ کی مشیت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو ہمیں مصیبتیں دنیا میں آ رہی ہیں وہ ہماری اپنی کمائی ہوئی، وہ اللہ نہیں بھیج رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور پہلے بھی ذکر فرمایا کہ یہ اپنی لائی ہوئی مصیبتوں کو ہمارے عذاب کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ جب مالک کا عذاب آتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے، جب مالک کی پکڑ آتی ہے تو دنیا دیکھتی ہے، وہاں پھر قیامت تک چیز پیدا کوئی نہیں ہوتی۔ پھر تو فرق ہے کہ اپنی برائیاں جو ان کے آگے آتی ہیں، اپنے قانون سے ہٹ کے ان کے کام ہیں جو ان کے آگے آتے ہیں، اور پھر ان کو اٹھا کے لگاتے ہیں اللہ کے ذمہ، اور جو گناہ گار ہیں ان میں سے ان پر ہی اب پڑتی ہیں برائیاں جو کمائی ہیں، اور وہ نہیں ٹھکانے والے کہ یہ جو برائیاں کماتے ہیں وہ ان کے آگے آئے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا، نقطہ یہ سمجھنے والا ہے کہ کوئی بھی اچھی بری چیز اللہ کی مشیت کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ تو الٹیمیٹ مشیت ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن یہ جو تکلیفیں، یہ امتحان، جو مصیبتیں جو ہمیں آ رہی ہیں، یہ ہماری اپنی کمائی ہوئی، اللہ کی پکڑ نعوذ باللہ نہیں۔ اللہ فاعل ہے، اس عالم عمل میں پکڑ نہیں کرتا، وہ پکڑ کرے گا جب معاملہ شروع ہوگا، جب واللہ اعلم۔ اور کیا نہیں جان چکے کہ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کو چاہے اور معاف کر دیتا ہے، البتہ اس میں پتے ہیں ان لوگوں کو جو مانتے ہیں۔ پھر میں نے آپ سے یہی کہا کہ ان آیات کے اوپر بہت زیادہ غور کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون، ایمان کرنے ان کے لیے ان باتوں، ان چیزوں کے اندر بڑے سوچ کرنے کی ضرورت ہے، اس پورے پروسیس کو سوچ کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دوست احباب ہمارے بیمار ہیں جی، کچھ نے خاص طور پہ کہا ہے دعاؤں کے لیے، ان سب کو ذرا یاد رکھیے دعاؤں میں۔ آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك فرما اپنی بات کے مزدور فرما پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بالخصوص ہمارے دوست شبیر صاحب، ان کی دعا فرما اللہ، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرما۔ اور بھی جتنے مسلمان پریشان ہیں گھروں میں ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں بالخصوص ہمارے دوست شہباز صاحب کورونا کے مسئلے میں مبتلا ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں کورونا کے مرض میں مبتلا ہیں ویسے بیمار ہیں اللہ انہیں صحتیابی عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان وفات پا گئے ان کے سغائر کبائر کو معاف فرما، قبر کی منازل کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا ہے ان کی دل مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ اللہ دنیا میں اور بھی جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ آمین و صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔